حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ افسوس میں اپنا وقت ضائع مت کرے اور اپنی ہمت کو برقرار رکھے اور مسلسل محنت کرتا رہے۔ زندگی ایک ایسا راز ہے جو اپنے جاننے والوں کو بھی گہرا راز بنا کر چھوڑتی ہے۔ اگر دنیا میں دولت کو برابر بھی تقسیم کر دیا جائے تو بھلا چہروں کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ اصل ترقی تو یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ لگے۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی جہالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تعریف خوشامد نہیں ہوتی، خوشامد بغیر صفت کے تعریف ہے۔ خوشامد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ جب موسم بدلنے کا وقت آ جاتا ہے تو وقت کا موسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو انسان خاموش ہوتے ہیں وہ سمندر کی طرح گہرے ہوتے ہیں جن میں بہت سے مونگے اور موتی ہوتے ہیں۔ موت صرف آنکھ اور سانس کے رک جانے کا نام نہیں ہے، ہر آرزو کی موت موت ہے۔ اگر انسان کے جینے کا مقصد مر جائے تو انسان بھی زندہ نہیں رہتا۔ بے شک خلق اللہ کی حاجت روائی جو تم سے وابستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو اور اس سے کبھی نہ اکتاؤ، ورنہ یہ نعمت تم پر موجب عذاب ہوگی۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کی حاجات وابستہ ہوتی ہیں۔ امن سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی نعمت و بھلائی نہیں، اور دے کر جتلانے سے بڑھ کر زیادہ اور کوئی برائی نہیں۔ جو بندہ جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کی جانب سے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ جس مجلس میں ذکر خدا سنو وہاں بیٹھ جاؤ، شاید کہ اس رحمت میں تجھ کو بھی حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں تو غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ، ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتار عقوبت ہو جائے۔ سب سے اہم وظیفہ دعا ہے جس کی قبولیت کے لیے اہلیت شرط نہیں۔ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ عاملوں کے بجائے مناسب دوا کے ساتھ دعا اور قرآنی علاج بہتر ہے۔ جس بندے پر نفسانی خواہشات غالب ہوں وہ ہدایت کو کیوں کر پا سکتا ہے، اور جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت بری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے بھلا؟ اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے اور برا غریب بہت ہی برا۔ عالم یقین سے محروم ہو تو تبلیغ تاثیر سے محروم ہو جاتی ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے متعارف کرتی ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس کا گناہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا، اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ سنت کے مطابق معمولی عمل ہزاروں نوافل پر بھاری ہے۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کرو۔
صدقہ سے بیماری ٹلتی ہے، پرہیز فرض ہے اور علاج سنت ہے۔ ندامت کے دو بڑے آنسو بڑے بڑے گناہوں کو بہا لے جاتے ہیں۔ جاہلوں کے حق میں نعمتیں ایسی ہیں جیسے گندگی اور نجاست کے ڈھیروں پر پھولوں کا باغ۔ جو شخص اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہے وہ اس سے کیوں کر بچ سکتا ہے، اور جس شخص کو موت طلبگار ہے وہ اس سے کس طرح سلامت رہ سکتا ہے۔ کسی کے سامنے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تعریف ہرگز مت کرو۔ موجودہ دور میں دین کی بقا کے لیے مدارس کا وجود بڑی نعمت ہے۔ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پستے افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے اسی پر چلتے پھرتے ہو۔ اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کر نہ چلو۔ موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آ دبوچے تو اس کی تیاری کر لے۔ دوسروں کی مدد اور غمخواری کرنا نہایت بہترین اعمال ہے، اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت اچھی خصلت ہے۔ جو شخص کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرے جو اس کی بات سننا ہی ناپسند کرتا ہو، تو اس شخص کی مثال اس انسان کی مانند ہے جو اہل قبور کو کھانا پیش کرے۔ وہ مصیبت جو تجھے مال یا اولاد یا دوسرے رشتہ داروں کے مرنے سے پیش آئے اور تجھے صبر کرنے سے ثواب ملے، اس مصیبت سے اچھی ہے جو خود تجھے پیش آئے اور دوسروں کو اس میں صبر کرنے کا ثواب ہاتھ آئے۔ جس بندے کی عمر دراز ہوتی ہے اسے بہت سے مصائب پیش آتے ہیں، اور جس کی طبع میں شرارت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے شر سے بے فکر نہیں ہوتے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا کیا کمال، انسان میں انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ضروری باتوں کی وصیت لکھ کر رکھنا موت کی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ خلاف شریعت اعمال دنیائی عقارت اور آخرت میں وبال ہیں۔ خود کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دینا بہترین اصلاح ہے۔ اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ صرف یہ 3 عادتیں سیکھ لو، ہمیشہ سردار بنے رہو گے۔ اول، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دوم، لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ سوم، اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ جو انسان خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے یہ اسے اندھا اور بہرا اور اس کے پاؤں پھسلا کر اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ بات سننے والوں کی سمجھ کے مطابق کرو۔ بادشاہ کے مصاحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شیر پر سوار ہو کہ لوگ اس کی حالت پر رشک کرتے ہیں، مگر وہ اپنی جگہ خوب جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ خوب خطر پیش آتے ہیں۔ پیشاب میں جھاگ بننا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں لا علاج بیماری لگنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ بیماری حملہ آور ہو فوراً نمکین پانی میں لیمو ڈال کر پی لو۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں، بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ برائی کی سزا وہی بندہ پائے گا جو اس کا عامل ہے، اور نیکی کا بدلہ وہی پائے گا جو اس کا فاعل ہے۔ سچی عبادت اور سچی محبت میں مزہ اور معیار ایک جیسا ہوتا ہے۔
نیک لوگوں کی صحبت تم پر فرض ہے، جس میں دین و دنیا دونوں میں فائدہ ہے۔ جو انسان صبر کرے گا، قیامت کے روز اس کو بے بہا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ لذت کی مقدار کے مطابق بے لذتی پیدا ہوتی ہے اور خوشی کے انداز پر ناخوشی حاصل ہوتی ہے۔ ادب وہ ہوتا ہے جو مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل تفصیل سے بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں عزت اور لوگوں سے سوال کرنے میں ذلت ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو گھر کی دیوار پر یہ آیت لکھ دو: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یقین مانو اللہ کے غیبی خزانوں سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ افلاس میں ہر ارادے کی بنیاد بے اعتباری ہوا کرتی ہے۔ گندے جسموں میں نیکی کا خیال بھی اندھیرے میں دھوئیں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بڑے انسانوں کی کمزوریاں ان کا آٹھ ہوتی ہیں۔ درد ایک مقدس امانت ہے جو اپنوں ہی کے حوالے کی جا سکتی ہے، غیروں کو نہیں۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئے ان پر صبر کرو۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔